بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 3 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ قل ارائیتم، کہو ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، بتلاؤ، ان کانا اگر ہے وہ قرآن من عند اللہ، اللہ کے پاس، وکفرتم اور انکار کیا تم نے، بھی اس قرآن کا، وشہدہ اور گواہی دی، شاہد ایک گواہ نے، من بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد میں سے، علی مثلہ اس کے مانند پر، فآمن بس وہ ایمان لایا، واستکبرتم اور تم نے گمنڈ اور تکبر کیا، ان اللہ بے شک اللہ رب العزت، لا یہدی راہ نہیں دیتے، القوم الظالمین نا انصاف اور ظالم لوگوں کو وہ انصاف اور نا انصاف اور ظالم لوگوں کو وہ ہدایت اور راہ راست پر نہیں لاتے۔ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، للذین ان کے بارے میں جنہوں نے، آمنوا ایمان لایا، اللہ کے حکم کو مانا، لو کان خیرا اگر ہوتا وہ قرآن بہتر، ما سبقونا تو نہ آگے بڑھتے وہ ہم سے، الیہ اس کی طرف، وَإِذْ لم یہتدوا اور جب نہیں راہ پائی انہوں نے اس قرآن کے ذریعہ، فسیقولون تو اب کہیں گے، ہادہ افکن یہ تو افطرا اور جھوٹ ہے، قدیم پرانا، ومن قبلہ اس حال میں کہ اس سے پہلے، کتاب موسیٰ موسیٰ کی کتاب ہے، اماماً پیشوا، ورحمتاً اور مہربانی، وہذا کتاب اور یہ کتاب، مصدق تصدیق کرنے والی ہے، لساناً اس حال میں کہ زبان ہے، عربیاً فصیح عربی، لینذر تاکہ ڈرائے وہ، الذین ان کو جنہوں نے، ظلم کیا، شرک کیا، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمحسنین نیکوکاروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے۔ دیکھو، قل ارائیتم، ارائیتم کے جو دونوں مفعول ہے، دونوں مفعول وہ محذوف ہے، اور محذوف عبارت یہ ہے، قل ارائیتم ان ہالکم ان کان من عند اللہ وکفرتم به۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر مثل سے کیا مراد ہے، اعلی مثلہ اس سے کیا مراد ہے؟ مثل مانن اور ضمیر قرآن کی طرف لوٹتی ہے، اور قرآن کے مانن سے مراد تورات ہے، یعنی مثل یہاں زائد نہیں۔ اب ایک اور بات رہے گی، شاہدن، اب یہ بات سمجھنے کی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شاہد سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہم نہیں ہے، کیونکہ یہ صورت مکی کے دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے، کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی بلکہ مکہ میں ہی تھے، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی وہ، اور اس وقت تک مسلمانہ عبداللہ بن سلام اس وقت تک مسلمانہ نہیں ہوئے تھے، اور مفسرین اکرام جو اس آیات کا استثناء کرتے ہیں وہ تفسیر ہے، روایت نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا، قل ارائیتم ان کان من عند اللہ کے شروع میں نے بتایا کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صورت مدنی ہے، مکہ میں نازل نہیں ہوئی، تو وہ مفسرین کے جو نا تفسیر روایت تفسیر ہے وہ کوئی روایت نہیں ہے، اور روایت میں جو ابن سلام کو مصداق بنایا ہے وہ بھی مفسرین کے اقوال ہے، مرفوع روایت نہیں ہے، اور سلف احتمالی صورت کو بھی شان نزول بناتے ہیں، لہٰذا شاہدن سے عبداللہ بن سلام مراد نہیں ہے۔ استکبرتم کے بعد
یعنی استکبرتم انکانا کا جواب مقدر ہے، یہ انکانا من عند اللہ، یہ اس کے لیے جواب مقدر ہے جس پر ان اللہ لا یہدی دلالت کر رہا ہے، یعنی الستم ظالمین، الستم ظالمین، یہ چونکہ الستم ظالمین اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ انکانا کی جو وہ ہے کہ جواب اس کے کیا ہے وہ مقدر ہے، والستم ظالمین اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ لو کان خیرا، لو کان خیرا، لو حرف شرط ہے، کان خیرا، کان خیرا جملہ ہو کر شرط ہے، اور آگے ما سبقونا، ما سبقونا الی، تو ما سبقونا جملہ ہو کر جزا ہے، اور شرط جزا مل کر یہ قالہ کا مقولہ ہے، یہ جو قالہ ہے تو یہ پورا جملہ جزا اور شرط مل کر یہ کیا ہو گئے اس قالہ کے لیے مقولہ ہے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ، اذ کا عامل وہ محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ ای ظہر عنادہم اذ لم يهتدوا به۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے، دیکھو کہ اذ یہ فَسَيَقُولُونَ کا عامل بننا اس کی دو وجہ سے درست نہیں ہے، کیونکہ اذ یہ فَسَيَقُون کا عامل نہیں بن سکتا، اس کی دو وجہ ہیں۔ اول تو یہ ہے اس لیے کہ دونوں کے زمانے مختلف ہیں، کیوں؟ اس لیے یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ اذ ماضی کے لیے ہے اور سیقولون استقبال کے لیے ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فا اپنے ماں باپ کو ماقبل میں عمل کرنے سے روکتا ہے، تو مانے ہے اپنے ماں باپ کو ماقبل میں عمل کرنے سے مانے ہے۔ من قبل ہی، من قبل ہی کتاب موسیٰ، تو من قبل ہی کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، اور کتاب موسیٰ مبتدا مؤخر ہے، اور جملہ حال ہونے کی وجہ سے محلن یہ کیا ہے منصوب ہے۔ آگے اس کے ساتھ امام و رحمہ، دونوں خبر مقدم ہے، کائن کے ضمیر سے حال ہے۔ لسانا عربیہ، لسانا عربیہ موصوف صفت مل کر یہ مصدقن کی ضمیر سے حال ہے، اس سے پہلے جو یہ مصدقن ہے اس کے ضمیر سے یہ حال بن رہا ہے، اور مصدق کی ضمیر کتاب کی طرف راجع ہیں۔ لیونذرا، آخر یہ بات رہے گی لیونذرا، تو یہ جو لیونذرا ہے یہ مصدقن کے متعلق ہے، یہ جو مصدقن ہے اس کے متعلق ہے لیونذرا۔ اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ دیکھو، قل ارائیتم، آپ کہہ دیجئے تم مجھ کو یہ بتلاؤ، ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہید شاہد من بنی اسرائیل، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور تم اس کے منکر ہو، اور بنی اسرائیل میں سے کوئی گواہی دے کر ایمان لے آئے۔ اب یہاں سے شاہد سے مراد یہ شاہد بنی اسرائیل عبداللہ بن سلام ہے، جمہور کا مسلک یہی ہے، اس لیے کہا گیا کہ یہ آیات مدنی ہے کیونکہ عبداللہ بن سلام کا زمانہ اسلام مدینہ منورہ ہے۔ لیکن بہرحال جیسے کہ میں نے اس کی تفسیر ماقبل ذکر کر دی، باقی اس پر تفصیل جانے کی اور بھی ضرورت نہیں ہے، فی الحال اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ بخاری میں روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے یعنی چہرے کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ پھر عرض کیا کہ میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں جن کا جواب پیغمبر ہی دے سکتا ہے، تو 2-3 سوالات کے، پہلے یہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی، دوسرا سوال یہ کہ اہل جنت کا پہلا کھانا کیا ہوگا، اور تیسرا یہ کہ کیا وجہ ہے کہ لڑکا یا والد پر ہوتا ہے یا والدہ پر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی کہ یہ ہے کہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف دھکیل لے جائے گی۔ آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اہل جنت کا اولین کھانا وہ مشرقی کباب ہوں گے، اور آپ کے تیسرے سوال کے جواب یہ ہے کہ لڑکے کے ماں باپ سے مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی کا پانی پھیل کر جائے تو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور اگر عورت کا پانی سبقت کر جائے تو وہ اپنی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سن کر تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔ اعلی مثلہ، اعلی مثلہ اس جیسی کتاب پر، ہو ضمیر کی مرجع جو نا قرآن کی طرف ہے، قرآن اس کے مرجع ہے تو اس کے مثل ہو، یعنی معنی
یہ ہے کہ اس سے مراد وہ مضامین جو تورات کے قرآن کے مطابق ہے، مثلا توحید ہو گئے، وعدہ وعید وغیرہ۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی درست ہے کہ معنی اس طرح لیا جائے کہ اگر بالفرض یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور تم اس کے انکاری ہو اور ایک گواہی دینے والے نے اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی گواہی دی اور وہ شاید ایمان لایا اور یعنی ایمان لے آیا اور تم نے ایمان لانے سے بڑائی اختیار کی، تو کیا تم پر تم پھر ظالم نہیں ہوں گے؟ تو پھر تو تم ظالم بن جاؤ گے۔ فآمنا فآمنا واستکبرتم، فآمنا تم ایمان لے آؤ، واستکبرتم تم نے تکبر کیا۔ ایمان سے جواب شرط محذوف ہے، تقدیری کلام اس طرح ان کان القرآن من عند اللہ وکفرتم به الستم ظالمین، اور محذوف پر دلالت کے لیے آیات کا حصہ اگلے حصہ ہی ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہی اللہ تعالیٰ ظالموں کو لوگوں کو ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا۔ اب چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہو گیا اور تم انکاری ہو تو تم سب سے بڑے ظالم ہو۔ اب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اب تم اگر اس کا انکار کرو گے تو تم سے بڑے ظالم پھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب فرماتے ہیں یعنی کہ اگر قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور تمہارا اس کے ساتھ انکار کرنا دونوں اکٹھا ہو جائے اور بنی اسرائیل کے بڑے علم والے کی شہادت بھی اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر جمع ہو جائے، پھر اس کا ایمان تمہارے قرآن سے استکبار اور اس پر ایمان سے استکبار کے باوجود ثابت ہو جائے، تو کیا تم لوگوں میں سب سے بڑھ کر گمراہ اور ظالم نہ ٹھہرو گے؟ وقال الذین کفروا للذین، اور کافر لوگ جو یعنی ایمان والوں کو یوں کہتے ہیں، ایمان والوں کے لیے یہ کفار مکہ کا کلام ہے، وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عام پیروکار کم درجے کے لوگ ہیں، یعنی ان کی جو نا مراد فقراء صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین تھے، جیسے کہ مثلا عمار، صہیب اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ وغیرہ مراد تھے ان کے۔ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ قرآن کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف سے ہم سے سبقت نہ کرتے، یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لائے ہیں خیر ہوتی تو یہ لوگ ہم سے پہلے اس کو قبول نہ کرتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نصیب نہ ہوئی، یہاں پر اذ لم يهتدوا، اذ میں عامل محذوف کلام جس پر ماقبل میں مکمل تفصیل ہوگی، میں اس کی اور تفصیل پر نہیں جاؤں گا۔ وَمِن قَبْلِهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ، اس پر بھی بات ہو گئی کہ اس کے جو ہے من قبل ظرف مقدم ہے اور اس کی وجہ سے اماماً منصوب بوجہ حال ہے، جیسے کہ کہتے ہیں فی الدار زید قائم، اماماً کہتے ہیں نمونہ دین اور شریعت میں جس کی اقتداء کی جائے، جیسے کہ امام کی جاتی ہے، ورحمتاً، اور رحمت ہے ان کے جو اس پر ایمان لائے اور اس پر عمل کیا۔ وہذا، یعنی یہ قرآن کتاب مصدق، ایک کتاب ہے جو اس کو سچائی کرتی ہے، یعنی کتاب موسیٰ کو کتاب موسیٰ، گویا کہ ان تمام کتابوں کو جو اس سے پہلے گزرے، لسان عربی، عربی زبان میں، مصدق میں کتاب کی طرف جو ضمیر ہے اس سے یہ حال ہے، اور اس میں عامل مصدق ہے یا کتاب عامل ہے، کیونکہ وہ صفت کی وجہ سے خاص ہے، اور اس میں ہادہ اشارہ کا معنی عامل ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی درست ہے کہ مصدق سے اس کو مفعول بنائیں، تقدیری کلام پھر اگر مفعول بنائیں گے تو پھر تقدیری کلام یہ ہوگی یصدق ذا لسان عربی وہو الرسول، وہ عربی زبان والے رسول کی مصدق ہے، لینذرا، تاکہ وہ ڈرائے، وہ کتاب، یعنی مراد کیا ہے؟ کتاب الذین ظلم، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ظلم سے یہاں کفر مراد ہے، وبشریٰ للمحسنین، اور نیک لوگوں کو بشارت دینے کے لیے۔ بشریٰ للمحسنین، اس پر بات رہ گئی تھی شروع میں، تو آپ اس کو سمجھ لیجئے یہ کہ بشریٰ للمحسنین، بشریٰ یہ محل نصب میں ینذرو کے محل پر معطوف ہے، کیونکہ مفعول لہو ہے، اور محسنین کا معنی فرمانبردار مومن مراد ہے، یعنی وہ مومنین جو فرمانبردار ہو اور محسنین ہو، جس چیز کا اللہ رب العزت نے جن کو حکم دے اس کاموں کو پورا کرتے ہیں، اور جن سے منع ہے کہ اس سے منع ہوتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔